الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ انزلناہ کی ضمیر مفعولی بالاتفاق قرآن مجید ہی ہے، یعنی لیلۃ القدر اس کو سورہ دخان میں لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ قدر کا معنی قسمت، قدر و منزلت، اس لحاظ سے یہاں دونوں معنی مراد لیے جائیں گے، یعنی ہم نے اس قرآن کو ایک ایسی رات میں نازل کیا ہے جو قدر و منزلت کے لحاظ سے، یا اس رات میں اس قرآن مجید کو اتارا گیا ہے جو کہ تقدیر ساز ہے۔ سورہ دخان کے اندر اس آیت کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ کون سی رات ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ 27ویں شب کو ہی رمضان کے جو 27ویں شب ہے اس میں لیلۃ القدر ہے، اور آخری جو طاق راتیں اس میں 21، 23، 25، 27 اور 29 کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ ان آخری طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، اور اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنے، اللہ تعالیٰ یہ رات ہمیں نصیب فرمائے۔ اس رات میں قرآن مجید کے نازل ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس رات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے حاملین وحی فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 23 سال کے دورانیہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق نازل کیا جاتا رہا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بہتری اور افضلیت کس اعتبار سے ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس رات کا عمل، یعنی عمل خیر، وہ 1000 مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے کہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کتاب الصوم کے اندر، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ کھڑا رہا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس رات کی افضلیت کے اعتبار سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس ایک رات میں اتنی خیر تقسیم ہوتی ہے کہ جتنی کہ 1000 مہینہ کی راتوں کے اندر بھی تقسیم نہیں کی جاتی۔ اس رات کی افضلیت کا مفہوم ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو کام نزول قرآن کی اس ایک رات میں ہوا، خیر اور بھلائی کا اتنا عظیم اور اتنا بڑا کام کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی نہ ہوا تھا۔ واضح رہے کہ اہل عرب ایک بہت بڑی تعداد، ایک بڑی مقدار، ایک بڑی کثیر تعداد کا تصور لانے کے لیے لفظ جو ہے وہ الف یعنی 1000 کا لفظ بولتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر،
اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ روح سے مراد یہاں روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں بڑی قدر و منزلت حاصل ہے اور خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے، جیسا کہ سورہ تکویر میں فرمایا کہ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ وہ جبرائیل علیہ السلام بہت قوت والا ہے، صاحب عرش کے قرب میں اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہاں وہ امانت دار بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی حضرت جبرائیل کا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور فرشتوں کا ذکر آتا ہے تو حضرت جبرائیل کا ذکر علیحدہ طور پر کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کا خصوصی نزول دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام کی عمل درآمد یعنی تنفیذ، تعمیل و تنفیذ کے حوالہ سے ہوتا ہے۔ سورہ دخان میں لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ کے بارے میں ایک خصوصی بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام پر حکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی تکوینی سلطنت سے متعلق فیصلوں کے لیے سالانہ بجٹ کے سیشن کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی سالانہ بجٹ سیشن کا درجہ رکھتی ہے۔ اس رات میں اگلے سال کے جو تمام اہم امور ہیں ان کے فیصلے کر کے تعمیل اور تنفیذ کے غرض سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں ان احکامات پر عمل درآمد کے لیے زمین پر پھیل جاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اور پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ نظام کائنات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر امر کا ذکر سورہ السجدہ کی اس آیت میں بھی آیا ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف۔ گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کے بعد متعلقہ فرشتے تکمیلی رپورٹیں بھی پیش کرتے ہیں، وہ بھی بھیجتے ہیں۔ سلام، سراسر سلامتی ہے۔ اس سلامتی کے بہت سے پہلو ہیں کہ مثلا اس رات میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہے حتی مطلع الفجر، یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رات ہم جیسے کمزور اور گناہ گار بندوں کو بھی نصیب ہو جائے، اور اگر یہ نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔